السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سر سید احمد خان کا تحریر کردہ مضمون خوشامد کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس مضمون خوشامد میں سر سید احمد خان نے خوشامد پسندی جیسے سفلی، گھٹیا اور بدتر جذبے، انسانی جذبے کی برائیاں گنوانی ہے، اس نے ان کو گنوایا ہے، اور اس نے ریڈرز اور قارئین کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خوشامد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اچھے خاصے انسان کے ذہن و قلب کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس مرض کے لاحق ہوتے ہی انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ میں وہ اوصاف، وہ کوالٹیز دیکھنے کا شوقین رہتا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی بچوں، ان کوالٹیز کو وہ اپنے آپ میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جس کا وہ اہل نہیں، جو کوالٹیز اس میں نہیں ہے۔ یعنی جب کوئی اس کو جھوٹی تعریف کرتا ہے ایسے انسان کو تو خوش ہوتا ہے، اس کا ذہن جو ہے اسے سکون، اس کے دل کو آرام نصیب ہوتا ہے، جھوٹی تعریف سننے میں مزہ آتا ہے، وہ ایسی باتیں سننے کا خواہاں ہی ہوتا ہے، اور اس سے اس کا نفس موٹا تازہ بنتا ہے اور جھوٹی اناہ کو تسکین اسے ملتی ہے۔ اور سر سید نے اس مضمون میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خوشامدی پسندی جو ہے، اس کا جذبہ انسان کے اندر جیسے جیسے سرایت کرتا جاتا ہے تو انسان روحانی طور پر، ذہنی طور پر تو انسان کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر حال میں ہمیں خوشامد سے بچنا چاہیے، خوشامدی سے بچنا چاہیے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ لائن بائی لائن اس کا معنی کیا ہے۔ دل کی جس قدر بیماریاں ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی دل کو جتنی تعداد میں بیماریاں لگتی ہے ان میں سب سے زیادہ خوشامد کا اچھا لگنا ہے۔ یوں تو دل کو بہت ساری بیماریاں لگتی ہے، بے شمار انگنت بیماریاں لگتی ہے، لیکن سب سے خطرناک جو بیماری ہے دل کی جو لگتی ہے اس کا نام ہے خوشامد کا اچھا لگنا۔ یعنی جھوٹی تعریف سننے میں جب ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں وہی تعریف اپنے کوئی جب ہمیں تعریف کرے تو ہمیں سننی ہی نہیں چاہیے۔ یا تو وہ خوشامد کر رہا ہے، جھوٹی تعریف کر رہا ہے، یا تو اسے کوئی غرض حاصل ہے، کوئی غرض اسے ہم سے ہے تو تبھی وہ ہمیں تعریف کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کتنے پانی اور کتنے دودھ میں ہیں، نہ کہ ہم جھوٹی تعریفیں سن کر اپنے دل کو خوش کریں۔ جس وقت انسان کے بدن میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو وبائی ہوا کے اثر کو جلدی قبول کر لیتا ہے تو اس وقت انسان مرض مہلک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ خوشامد انسان کے بدن میں یہ ایسا مادہ پیدا کرتا ہے، یہ ایسے اجزاء انسان کے بدن میں کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے، جو کمیونیکیبل ڈیزیز کی طرح جلدی اثر قبول کرتی ہے، افیکٹ قبول کرتی ہے، اور اس وقت انسان اس ہلاک کر دینے والی بیماری یا مرض ڈیزیز میں مبتلا یا گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کہ خوشامد کے اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ یعنی ایک ایسا انسان جو اس بیماری میں گرفتار ہوتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، جس کو بیماری لگتی ہے، اور پھر یہ انسان ایسا بنتا ہے، اس کو دھیرے دھیرے خوشامدیوں کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہے، اور یہ ایک بیماری ہے جو دراصل انسان کو لگتی ہے۔ یہ جھوٹی تعریفیں دوسروں کی زبانوں سے سنتا ہے تو اس کے دل میں پھر ایسا مادہ بنتا ہے جو ہمیشہ کڑوی باتوں کو، زہریلی باتوں کو، ترش رو باتوں کو، یہ ان کے زہر کو، یہ ان کی اس کڑواہٹ کو چوسنے میں اس کی خواہش رکھتا ہے۔ پھر یعنی یہ کہتا ہے جس طرح کی خوش گلو گانے والے کا راگ اور خوش آئند باجے کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ یعنی جب ہم گانے سنتے ہیں، باجے کی آواز سنتے ہیں، کسی گلوکار کی خوش آواز
خوش لہن میں کوئی نغمہ اور گیت سنتے ہیں، راگ کا مطلب ہے گیت، تو ہمارے دل کی زمین اس گیت سے نرم پڑتی ہے۔ یہاں پر سرشید احمد خان یہ کہتا ہے کہ اسی طرح جب ہم کسی ایسے انسان کی خوش آمدی کرتے ہیں جو اس کا متمنی ہوتا ہے، جو اس کا انتظار کرتا ہے کہ میری تعریف کب کوئی کرے، تو اسے مزہ آتا ہے اس انسان کو، اسی طرح وہ بھی نرم اس کی زمین پڑتی ہے، جس طرح کسی خوشگلو گانے کی راگ جو ہے وہ ہمارے دل کی زمین کو نرما دیتی ہے، اسی طرح خوشامد بھی انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے چبھنے کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے۔ یعنی خوش آمدی کا دل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں پھر ہر ایک کانٹے کے چبھنے، یعنی ہم اس کو گالی بھی دے وہ پھر برداشت کرتا ہے، برا بلا کہے وہ برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان کبھی کبھار ہمارے زبان سے وہ سنتا ہے تعریفیں، لہٰذا ہمیں جھوٹی تعریف کسی بھی زبان سے نہیں سننی چاہے۔ کسی کو اگر کوئی ہمیں اپنے سامنے تعریفیں کرے تو ہمیں اس کو تعریف نہیں کرنی دینی چاہیے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ خوش آمد، میں آپ کو یہ حال ہی کا ایک شعر سناتا ہوں۔ خوش آمد میں ہم کو وہ قدرت ہے حاصل کہ انسان کو کرتے ہیں ہر طرح مائل، کہے احمقوں کو بناتے ہیں عاقل، کہے ہوشیاروں کو کرتے ہیں غافل، کسی کو اتارا کسی کو چڑھایا، یوں ہی سینکڑوں کو اسامی بنایا۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسا ہمیں دوسروں کو کر دینا چاہیے کہ کوئی ہمیں جھوٹی تعریف کرے، پھر ہم جھوٹی تعریف کے عادی بن جائے، ہم خوش ہو جائے کہ کوئی ہمیں جھوٹی تعریف کر رہا ہے، ہمیں مزہ آئے گا۔ تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے، کون سی دانش مندی کی بات ہے کہ کوئی دوسروں کی کوالٹیز ہم میں دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایسے ہو ویسے ہو، جبکہ ہم ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جھوٹی تعریفیں سن کر اپنے دل کو بہلانا نہیں چاہیے۔ سرشید احمد خان اب کہتے ہیں، اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپ خوش آمد کرتے ہیں اور اپنی ہر چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ اپنے یعنی خود ہی اپنی خوش آمد کر اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ بچوں، آپ نے سوسائٹی میں ایسا انسان دیکھا ہوگا یا کوئی ایسا بچہ دیکھا ہوگا، وہ اپنی تعریفیں آپ بیان کرتا ہے، اور جو بھی چیزیں اس کے پاس ہوتی ہے، جو بھی اس کی مینٹلٹی، اس کی سوچ ہوتی ہے، وہ اپنی ہر شے کو قابل قدر سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ تو یہ انسان ایسا ہم نے دیکھا ہوگا جو خود ہی تعریفیں کرنے لگتا ہے، یعنی کوئی انسان سوسائٹی میں ایسا ہے، آپ کے گاؤں میں ایسا ہے، وہ اپنی تعریف آپ بیان کرتا ہوگا، خود کی تعریفیں اپنی ہی زبان بیان کرتا ہوگا۔ اب لوگ اس کو دیکھ رہے، یہ تو عادی ہے، یہ اپنے آپ کی تعریف خود کر رہا ہے۔ پھر لوگ اس کے رگ کو پکڑ لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ کس مزاج کا بندہ ہے، تو وہ اس کو چڑھانے شروع کر دیتے ہیں، مگر اس کو مزہ آتا ہے، وہ پھر اس کو جھوٹی تعریف ہے، آپ ایسے ہو، آپ ویسے ہو، آپ اس قدر قابل ہو، یہ ساری جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ لہذا پھر رفتہ رفتہ اوروں کی خوشامد ہم میں اثر کرنے لگتی ہے، دھیرے دھیرے پھر لوگ بھی ہمیں خوشامد کرتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے خود خوشامد اپنے آپ کی، پھر جب لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی ہماری خوشامد کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود ہم کو اپنی طبیعت، اپنی محبت پیدا ہوتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں اپنی محبت دھیرے دھیرے خود ہی اپنے آپ سے ہی محبت ہوتی ہے، دھیرے دھیرے ہم خود سے ہی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر یہی بات ہم سے باغی ہوتی ہے، پھر یہی بات ہم سے سرکش ہوتی ہے، باغی ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہم سے باغی ہو جاتی ہے اور ہمارے بیرونی دشمنوں سے جا ملتی ہے، پھر یہ اوروں سے مل گئی، اور جو محبت و مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوش آمدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں۔ یعنی ابھی ہم اپنے آپ سے محبت کر رہے تھے، اپنی تعریف خود اپنی زبان سے اپنی بیان کر رہے تھے، پھر لوگوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا یہ بندہ اپنی تعریف آپ کر رہا، وہ بھی ہماری تعریفیں کرنے لگتا ہے، لیکن جھوٹی تعریف،
جس کے ہم اہل نہیں، جو کوالٹیز ہم میں نہیں، وہ کہنے لگے آپ ایسے ہو ویسے ہو، آپ اتنے قابل ہو، آپ اس قدر قابل ہو، یہ سب کچھ وہ ہم میں لگانے لگتے ہیں، وہ ہم خوش آمدیوں کے ساتھ کرنے لگے، وہی ہماری محبت کو بدلا ان خوش ہم مہربانی کرنا نہایت حق اور انصاف، یعنی پھر یہ محبت اوروں سے مل گئی، جو محبت و مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے وہ ہم خوش آمدید، یعنی جس طرح ہم اپنے آپ کو پسند کرتے تھے پھر ہم ان لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں جو آپ ہماری تعریف بیان کرتے ہیں، وہی محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے، جو ہم خوش آمدیوں سے کرتے ہیں محبت، وہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ان خوش آمدیوں پر مہربانی کرنا حق اور یعنی جو خوش آمدی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہربانی کا سلوک کرنا، انصاف کا سلوک کرنا، یعنی یہی تو حق ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، ان پر مہربانی کرنا یہ حق کی بات، انصاف کی بات ہوگی، جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں کہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے، اس قسم کے فسلہ اور فریب میں آ جاتا ہے تو ہماری عقل خوش آمدی کے مکر فریب سے اندھی ہوتی ہے اور مکر فریب ہماری بیمار طبیعت پر غالب۔ اب وہ لوگ ہماری قدر کرنے لگتے ہیں، جھوٹی قدر، وہ لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹی تعریفیں، وہ لوگ اب ہم دھیرے دھیرے ان کے اس بہلاوے اور پھسلاوے میں آتے ہیں کیونکہ وہ ہماری دل بہلائی کرتے رہتے ہیں، ہم ان کی اس تعریف کے جال میں فریب میں آتے ہیں اور اس طرح دھیرے دھیرے ہماری عقل اندھی پڑ جاتی ہے، ہماری عقل کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کیوں تعریفیں کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں ایسی باتیں کیوں بتا رہے ہیں جو باتیں ہمارے لیے جو باتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ لوگ ہمیں کیوں ایسی باتیں بولتے ہیں، اور مکر و فریب ہماری بیمار طبیعت پر بالکل غالب آ جاتا ہے تو پھر ہم مکر و فریب کے شکار ہوتے ہیں، مکر و فریب کے پھر ہم شکار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی تعریفیں کریں گے، ہم کسی